اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تو عالم یہ ہے کہ جب تمام کے تمام وہ جادو اپنے دکھا چکا اور کرشمے دکھا چکا تو میرے غریب نواز نے کہا کوئی اور کمال بھی تیرے پاس رہ گیا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک کمال میرے پاس اور بھی باقی ہے۔ کہا کہ وہ کمال کیا ہے وہ بھی دکھا دے ہمیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے غریب نواز نے کہا، اس نے آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ جی سبحان اللہ۔ جب آسمان کی طرف اڑنا شروع کیا تو میرے غریب نواز مسکرا رہے، دیکھ رہے۔ جب کچھ اونچائی پر پہنچا تو اس کے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ یہ کمال ہے تمہارے خدا کا، اب میرے خدا کا کمال دیکھ لو۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے کہا کہ اب میرے خدا کا کمال دیکھو۔ آپ نے کھڑاؤں اپنے پیر سے نکالی اور نکالنے کے بعد میں آسمان کی طرف کو پھینک دیا۔ وہ جادوگر جے پال جو ہوا میں اڑ رہا تھا ٹپا ٹپ اس کے سر کے اوپر کھڑاؤں پڑ رہی ہے اور نیچے کو اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب نیچے اتر کر آ گیا تو میرے غریب نواز نے کہا کہ دیکھیے ہے میرے خدا کا کمال جو تجھے میرا چپل نیچے اتار لایا۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تو اس نے جو ہے طرح طرح کے جادو شروع کر دیے کل۔ لیکن جس وقت قلعے کے اندر پہنچے تو ابھی دیواروں کا راستہ تھا، قلعہ بنا ہوا تھا۔ میرے غریب نواز اپنے رب کی حمد و ثنا میں کھو گئے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سر کو سجدے میں جھکا لیا۔ وہ موٹا والا پتھر دیکھتے ہیں نا، تو یہی تو ہے وہ کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو۔ آج بھی دیکھ لے عقل کے اندر جا کے اجمیر شریف میرے غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ رب کی مرضی سے آ رہا ہے تو آ جا، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ بھی ہے نا، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اور ادھر اس دیوانے کا بھی معاملہ یہی ہے نا کہ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول نے کہا کہ اگر خدا کا بھیجا ہوا آیا ہے تو آ جا، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اور اگر ظالم کا بھیجا ہوا آیا ہے تو رک جا۔ ایک شہادت کی انگلی اٹھائی، پتھر بھی نہ کچھ بگاڑ سکا، مارتا تو کیا۔ جی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اسی لیے حکم فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اللہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ تین شعر پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے، دوسرے، اور انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام پر پہنچا دوں۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے طلب کر، سبحان اللہ۔ بڑی پرانی چیزیں طلب کرتے ہیں۔ خوبصورت انگوٹھی نگینا ہے۔ سبحان اللہ تو بول دو سیدھے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت انگوٹھی نگینا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت انگوٹھی نگینا
सुभान अल्लाह जितने गुलशन महकते हैं दुनिया में। सुभान अल्लाह। किसी के बाप की औकात है जी नहीं। जो ऐसे गुलशन चमका दे, ऐसे गुलशन खिला दे? जितने भी हैं उसी गली के गुलशन, जी उसी दरबार के गुलशन जो चमकते हैं और चमकते हुए नजर आते हैं। जी बेशक। कुछ को चमकाया जाता है और कुछ चमक के आते हैं। जी बेशक। कि जितने गुलशन महकते हैं दुनिया में, जितने गुलशन महकते हैं दुनिया में, जितने गुलशन महकते हैं दुनिया में, सब में शामिल नबी का पसीना है। सब में शामिल नबी का पसीना है। खूब सूरत अंगूठी नगीना है, जिसमें आका का रोज़ा मदीना है। काफिला देखी कर दिल मचलता है। सुभान अल्लाह। काफिला देखी कर दिल मचलता है। सब लोग कह दो आमीन। आमीन। और ये तमन्ना भी रखो, क्योंकि ये शेर ऐसा है कि अगर इसके मौजू पर मैं बोल जाऊं तो ये रात खत्म हो जाएगी, दिन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा की बात खत्म नहीं होगी। क्या करूं, इस साल तो सारी ही पब्लिक का प्लेटफार्म साफ है। दिल तो ज्यादा कुछ सुनाने वाले का वहां लगता है जहां महफिल होती है। जी। लेकिन ये दरबारे औलिया है, हम महफिल की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम देते हैं किसकी तरफ? साहिबे मजार की तरफ। और साहिबे मजार के यहाँ जो है फरिश्तों की कतारें आती रहती हैं, वलियों की बौछारें आती रहती हैं, तो हम आवाम को नहीं सुनाते बल्कि सुनाते हैं उनको। जी। इसलिए हमारा दिल भी लगता है, वरना इतने आदमी में क्या आदमी बोले। लेकिन फिर भी उस तरफ नजर जब पलटती है तो आता चला जाता है, सुनाते चले जाते हैं कि काफिला देख कर दिल मचलता है। काफिला देख कर दिल मचलता है। काफिला देख कर दिल मचलता है। कितना प्यारा, कितना प्यारा नबी का दुलारा, उनकी आंखों का तारा, फातिमा जहरा का प्यारा। कितना प्यारा, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा वो हज का महीना है। कितना प्यारा वो हज का महीना है। खूबसूरत अंगूठी नगीना है, जिसमें आका का रोज़ा
اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے کہنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جتنے بھی یہاں پر مرد و زن حاضر، آج پہلی محفل ہوئی حضرت حافظ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، مولا صابر کے صدقے میں یا حافظ شمس الدین ہم حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ جتنے یہاں پر مرد و زن حاضر ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، آمین نبی کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، جو اثرات زدہ ہیں چاہے وہ جادو کے ہوں یا لگے ہوئے ہوں، مولا صابر کے صدقے میں حافظ شمس الدین اپنا ان سب کے اوپر رحم اور کرم فرمائے، آمین حافظ شمس الدین اپنے صدقے سے نوازیں اور صاحب سجادہ کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ یہاں کے سجادہ صاحب کے ہاسپٹل میں سے آئے، یہ بھی بہت بڑی رحیمی کریمی کا فیصلہ ہے حافظ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ ہاسپٹل سے یہاں تک بلا لیا۔ اللہ صابر پاک کے صدقے میں ان کو اور صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم جتنے بھی یہاں پر مرد و زن حاضر ہیں مولا سب کی پریشانی سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تین جو انہوں نے کہے تھے وہ تمہارے پاس پہنچ گیا، تین بھائی تین وہ سن لو ان کے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله سبحان اللہ تعالى عليك وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی جو لگ بھگ 8-10 دن سے یعنی کہ 15 دن سے ایک فلسطین کا ماحول چل رہا ہے جس میں اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کو لے کر کے تمام جنگیں ہو رہی ہیں اور چھوٹے بڑے شہید ہو رہے ہیں، جو مائیں ہیں وہ بے اولاد ہو رہی ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ بیچاری بیوہ ہو رہی ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے میں فلسطین کے تعلق سے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کی سمجھ میں آتا رہے آمین بولتے رہے۔ ایک بار فلسطین پہ ہو نظر، ایک بار فلسطین پہ ہو نظر، سرکار کرم ایک بار کرم، سرکار کرم ایک بار کرم، ایک بار فلسطین پہ ہو نظر، سرکار کرم سرکار کرم، ہاں نظر کرم ہو جائے، ایک بار فلسطین پہ ہو نظر، سرکار کرم ایک بار کرم، اس قبلہ اول اقصی پر سرکار کرم ایک بار کرم، سرکار کرم ایک بار کرم، کہ وہ آپ کے ہی مت والے ہیں جو بیت
جو بیت مقدس والے ہیں کہتے ہیں یہی رو رو کر سرکار کرم ایک بار کرم سرکار کرم نظر گرم ہو جائے اور نبیوں کی وہ بستی ہے آقا کہ نبیوں کی وہ بستی ہے آقا اس بستی میں ہے کوہرام مچا اس بستی میں ہے کوہرام مچا چھایا ہے وہاں پر ماتم چھایا ہے وہاں پر ماتم سرکار کرم ہاں سرکار کرم ہو جائے اور یہ شعر بھی سنیں اگر ایک اشارہ فرما دے گر ایک اشارہ فرما دے دشمن کی جماعت مٹ جائے دشمن کی جماعت مٹ جائے